اللہ الرحمن الرحیم والمضمضة والاستنشاق لأن النبي عليه السلام فعلهما على المواظبة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں اور مدمدہ کلی کرنا بھی سنت ہے اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے. تثلیثاً و تجدیداً تین مرتبہ اور نئے پانی سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وسر و تقدیمہما وضو ہاتھ دھو کر پہلے کلی کرنی ہے پھر ناک میں پانی. اس کا راز کیا ہے؟ یہ سر و تقدیمہما اعتبار کرنا پانی کے اوصاف کا کہ پہلے ڈاکٹروں کو چیک کراؤ، اس لیے کہ پانی کا رنگ پہچانا جاتا ہے آنکھوں کے ساتھ، ذائقہ منہ کے ساتھ، بو ناک کے ساتھ. اس کے بعد اگلا کام شروع ہوگا جی. والاستنشاق مبالغہ فی الاستنشاق یہ ہے کہ رکھے پانی اپنے منخارین پر نک دے اگے تے ویجذبہ اور کھینچے اس کو حتیٰ کہ تھوڑا اوپر چڑھ جائے. جی استاد یہ فرمایا سی بھی وہ جدوں بھی وڈے استاد فرماندے سن مولانا یار صاحب میں ایک سکھ دے کولوں زکام دی دوائی لین گیا تو اس آگے تانوں مسلماناں نوں زکام کیویں ہوندا ہے؟ جیڑا بندہ 24 گھنٹے صبح شام 2 باری نک چ پانی پا کے چھکے انہوں زکام نہیں تو تسی 5 باری پانی چھکدے ہو پھر بھی تانوں زکام ہو جاندا ہے. جی تو صرف اسی پانی چھکدے نہیں ہیں جی، چھکیے تے زکام کولوں الرجیاں ساری جان چھڑ جان جی. اسی تے انج چونج نال 3 باری لانے ہیں بس انج کر کے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ 3 مرتبہ جو بازو دھونے ہیں سنت ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں 1 مرتبہ دھو کرنا اس طرح 3 انج کر دینے، یہ سمجھ رہے کہ بکھرا 3 بار انج کرنا ہے، دھونا 1 باری ہے جی. یہ چیزیں کس نے سمجھانی ہیں جی؟ جی اچھا جی. اور من کرو مدمدہ اور استنشاق. جی مدمدہ اور استنشاق. دلیل اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے دونوں کاموں کو مواظبت پر، تو پھر تو واجب ہونا چاہیے تھا، یعنی مع ترک احیاناً. جی اچھا جی. فعلہما دیکھ رہے ہو، میں کہتا ہوں وہ لوگ کہ روایت کیا انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت کو صحابہ پاک میں سے وہ 20 نفر ہیں. وہ 20 نفر ہیں. جناب عبداللہ بن زید بن عاصم، جناب عثمان بن عفان، جناب عبداللہ بن عباس، جناب مغیرہ بن شعبہ، جناب علی بن ابی طالب، جناب مقدام بن مادی کرب، جناب ربیہ بنت معوذ، اور جناب ابو مالک اشری، جناب ابو ہریرہ، جناب ابو بکرہ، اور جناب وائل بن حجر، اور جناب ابو جبیر کندی، اور جناب ابو ماما، اور حضرت ام المومنین، اور جناب انس بن مالک، جناب کعب بن عمر یمامی، اور جناب ابو ایوب انصاری، جناب عبداللہ بن ابی اوفا، اور جناب براء بن عازب، اور جناب ابو کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ جتنے 20 نفر ہیں سب نے جو حدیثیں نقل کی ہیں نا، حکایت کیا سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں کہ سرکار نے مدمدہ بھی فرمایا اور استنشاق بھی فرمایا ہے. جی اے شاباش سے.
وہ نیچے نا سارے لکھے ہیں جی تو نسب الرایہ میں وہ سارے صحابہ کی حدیثیں روایت کی ہیں، نقل کی ہیں، علامہ بدر الدینی نے بھی، کہ یہ سب سے جو روایتیں ہیں ان میں یہ چیز ذکر ہے۔ اور دیکھو نا وہ جتنے 2 نشان لگے جی دیکھ رہے ہو نا جی، کہ بھئی اس میں حدیث جناب عبداللہ بن زید بن عاصم متفق علیہ، اس میں تمد مادہ وسطن شاکا وسطن سارا، آگے جو ہے نا دوسری حدیث میں ہے فاخذ غرفتن فتمد مادہ بہا وسطن شاکا، او آخر تک تھلے سمجھ آئی جی؟ کوئی تھوڑی شفقت فرمائے، ساری حدیثاں پڑھی ہیں دیکھے خدا دے بندے، وہ مسند امام اعظم میری گزریاں نے، تو تھوڑی شفقت فرما لی بابا عثمان جی۔ اچھا جی، علل مواظبات، علل حتیٰ کہ کہا ہے محدثین نے، کن نے؟ یہ اہل حدیث سے مراد پاکستانی نہیں، یہ اہل حدیث سے مراد محدثین ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا ہے محدثین نے کہ وہ دونوں فرض ہیں غسل جنابت میں، یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہیں، لیکن وضو میں بھی یہ دونوں کیا مدمدہ اور استنشاق، کیونکہ سرکار نے مواظبت فرمائی ہے جی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان دونوں کو، مدمدہ اور استنشاق کو مواظبت پر جی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ان دونوں کو مواظبت پر جی۔ وَكَيْفِيَّتُهُمَا أَن يُمَضْمِضَ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا ثُمَّ يَسْتَنشِقُ كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوئِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، کلی کی اور استنشاق کی کیفیت کیا ہے؟ اور کیفیت دونوں کی یہ ہے کہ کلی کرے 3 مرتبہ، لے ہر مرتبہ کے لیے مائے جدید نیا پانی، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الطَّهَارَةِ، اکو چلو کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، یہ تھوڑا ہے، یہ ایک چلو ہے تو پورا منہ دی کلی پوری نہیں بن دی جی۔ پھر استنشاق کرے اسی طرح کہ 3 مرتبہ پانی لے کھینچے، ناک صاف کرے۔ یہی حکایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو مبارک سے، قلت رواہ طبرانی فی معجمہ جی، وہ ابو داود من طریق طلا کے ان جدہ ہی، دیکھ رہے ہو، قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنشَاقِ، یفصل کا مطلب علیحدہ علیحدہ کی۔ اگلی روایت عن جدہ کعب بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا یأخذ لکل واحدۃ ماء جدیدا جی، وہذا اظہر فی المقصود، لیکن لکھا وہو ضعیف، اور تھلے لکھے قلت والراوی ام مصرف و طلع ابنہ من رجال الجماعت سیکا، شیخ ان کے کعب بن عمر ہیں، و یقال عمر بن کعب، یہ تو صحابی ہیں، تو لہذا ذوف کی طرف سے آ گیا۔ قال فی غایت المقصود، وہ شے کہ گئے اس کی طرف اکثر محدثین، وہ ثبوت روایت لعمر بن کعب ہے، جیسا کہ تو پہچان چکا ہے، اور حدیث وہ کہ جی ثبوت رویت کے، والحدیث الذی اتی بہ غیر منکر لما لہ من الشواہد الصحیحہ، لہذا اس کو یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور کیفیت دونوں کی صبر و کیفیتہما، محض تفسیر کی ہے دونوں کی کیفیت کی، کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ دونوں کی کیفیت بیان کرنے کی
تو نفی کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو، کیونکہ آپ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے بے کفے ہی بے مائن واحد، ایک مرتبہ چولو لے 3 کلیاں کرے، ایک مرتبہ پانی لے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا دے جی، یا آدھا کلی آدھا ناک میں، اس لیے یہ وضاحت کی ہے۔ اور کیفیت دونوں کی یہ کہ مدمدہ کرے، کلی کرے 3 مرتبہ لے، ہر مرتبہ کے لیے مائے جدید، پھر استنشاق کرے، اسی طرح یہی حکایت کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے جی۔ اور کیفیت دونوں کی یہ کہ مدمدہ کرے 3 مرتبہ لے، ہر مرتبہ کے لیے مائے جدید، پھر استنشاق کرے، اسی طرح یہی حکایت کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے۔ وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ تعالی صبر۔ اچھا جی، اور سنت اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، اے ظاہرہما و باطنہما، دونوں کانوں کے ظاہر کا، ظاہر یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن یہ ہے، یہ نہیں بندر کو تیلا تننا سراخ ہے، یہ باطن ہے، یہ اس کے اوپر ہے جی۔ اچھا جی، ظاہر کا بھی اور اس کے باطن کا بھی، اور مسح سنت ہے سر کے پانی کے ساتھ، اس کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو سر کا پانی ہے نا وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور خلاف تھے پچھلا آشیا پھر پڑھ لے، کیونکہ سنت عند شافعی نظر آ رہے ہیں، مسح کرنا ہر ایک کا کانوں کی دونوں جہتوں سے اور دونوں سوراخوں کا، یہ مائع جدید کے ساتھ، یہ سر کے پانی سے کافی نہیں ہے بلکہ نیا پانی لینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سر کے پانی سے یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ انل حلوانی و شیخ الاسلام کیا کرے، داخل کرے خنصر کو، چھوٹی انگلی کو اپنے دونوں کانوں میں اور حرکت دے دونوں کانوں کو جی، انگلی داخل کر کے کیا کرے، جیسا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انتہا، یہ تو فرمایا علامہ حلوانی شیخ الاسلام نے، اور وہ شے جو ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح کیا اپنے دونوں کانوں کا، پس داخل فرمائی دونوں کانوں میں سبابتین، یہ انگلی داخل کی، یہ انگلی داخل فرمائی کانوں میں داخل اندر، اور وخالف ابہام ہے، اور خلاف کیا اپنے ابہام کا کو دونوں کانوں کے ظاہر پر۔ خلاف کا مطلب ہے ابہام اوپر سے اس طرح پھیرے، اور یہ جو سبابہ ہے یہ اندر سے پھر یہ ساری اس طرح جی۔ تو پس مسح فرمایا سرکار نے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور دونوں کے باطن کا، اور قول ان کا جنہوں نے کہا ہے کہ علیحدہ رکھے سبابتین کو سر کے مسح میں، اور یہ طریقہ مشہور پڑا تھا جو کانوں میں پھیرنی ہے، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سنت ان کے نزدیک دونوں کا داخل کرنا ہے، اور یہ اولا ہے، یہ اولا ہے جی۔ جنہوں نے جب طریقہ پڑھا ہے نا اپنے، ایک تو نہیں پورا مسح کر لو ٹھیک ہے، تو ایک یہ کہ بھی ان کو اس طرح کر کے تاکہ ہر شے بچ جائے جی، سمجھے ہی، اے شاباش سے۔ چلو جی،
اور مسا کرنا اذنین کا، اور وہ سنت ہے سر کے پانی کے ساتھ، اور وہ سنت ہے سر کے پانی کے ساتھ، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ جی اور اذنین کا مسا، اور وہ سنت ہے سر کے پانی کے ساتھ، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ جی لقولہ علیہ السلام الاذنان من الراس والمراد بیان الحکم دون الخلقۃ۔ ہماری دلیل کہ سر کے پانی سے کانوں کا مسا ٹھیک ہے، مائع جدید کی ضرورت نہیں، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ اوزونان رأس سے ہیں، اوزونان رأس سے ہے، تو جب رأس سے ہیں تو پھر وہی پانی کافی ہے۔ یہاں جو سونے فرمایا کہ دونوں کان سر سے ہیں، مراد بیان حکم ہے، خلقت نہیں ہے، بیان، کیونکہ سرکار احکام بیان فرمانے کے لیے آئے ہیں، اشیاء کی حقیقتیں بیان فرمانا یہ نبی پتہ ہے، مشن نبوت کے مشن میں یہ داخل نہیں ہے، بلکہ احکام کیا، احکام، وجوب، ندب، تحریم، کراہت، یہ کام یہ نبوت کے کام ہیں جی۔ تو لہذا مراد کیا ہے، حکم کا بیان ہے، نہ کہ خلقت۔ وہ تو واضح ہے کہ کان سر کے ساتھ ہی ہیں۔ ادھر دیکھو، الاذنان من الراس، جی قال البہقی اشہر اسناد الحدیث ھذا، یعنی روایت ابی داود و ترمذی و ابن ماجہ من حدیث حماد بن زید سنان بن ربیع شعر بن عشبان نبی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پس دھویا اپنا چہرہ مبارک 3 مرتبہ اور اپنے ہاتھ مبارک 3 مرتبہ، اور مسح فرمایا اپنے سر مبارک کا، اور سونیا فرمایا کہ الاذنان من الراس، الاذنان وہ تھلے وہ سارے دیسا میں جو توڑ کتنی مرتبہ یہ ذکر آیا جی کیا الاذنان من الراس۔ اچھا جی، والمراد دیکھ رہے ہیں، یعنی وجہ تمسک، بدلیل کیسے بنی کہ سر کے پانی سے کانوں کا مسا ٹھیک ہے، دلیل کیسے، یعنی وجہ تمسک یہ ہے کہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الاذنان سے، میں الاذنان من الراس سے مراد ہی، یا یہ کہ ہوگا بیان کس کا، کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ بے ساکان جو ہے وہ سر کا حصہ ہیں، تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث کیے گئے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا وہ حدیث جو پڑھی تھی آپ نے، چونکہ مکہ شریف میں کاشتکاری کو نہیں تھی، مدینہ شریف میں کاشتکاری تھی، تو سرکار نے فرمایا یہ کھجوروں کو پیوند کاری نہ کرو، طرز کہ یا رسول اللہ پھل تھوڑا ہے، فرمایا تم جانا تمہارے کام جانے۔ تو دراصل اس کے اندر ایک دوسری چیز ہے کہ ان کو آتے ہی یہ چیز سمجھا دی کہ میں تمہیں کاشتکاری نہیں سمجھانے آیا کہ بیج کو یہ مسالہ لگاؤ تو کوئی دانہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو یہ سرکار نے آتے ہی سد باب کر دیا جی کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھنا جی کہ یہ کھجوریں کیسی ہوتی ہیں، پیوند کاری کیسے ہوتی ہے، گندم کیسے بیجی جاتی ہے، دانے بڑے کیسے ہوتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ جیسے کہ سوال تھا یسألونک عن الأہلہ کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں، تو سرکار کو ہمیں پتہ ہے آج کہ کیوں ہوتا ہے جی۔ تو جواب کیا تھا، قل ہیا، کہ پیارے ان کو فرماؤ کہ تم ان کے ذریعے جو مقصد ہے نا وہ حاصل کرو، یہ اللہ کا کام ہے، بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے، تم ان سے اپنے وقت پہچانو جی۔ تو توجہ ادھر مبذول کرائے، الا نہ ہو علاوازیں، یہ بات تو مشاہد ہے کہ کان سر کے ساتھ ہی ہیں، تیرے کان کے کچھا جرے
سر تو لہٰذا فلا یحتاج الی بیان، اس کو تو بیان کرنے کی محتاجی نہیں ہے۔ ایک یا یہ بیان کرنا تھا یا بیان کرنا ہے کہ وہ دونوں ممسوحان ہیں جیسا کہ سر ہے، تو سنا جی لا بما الراس جی، جیسا کہ سر ہے نا کہ دونوں ممسوح ہیں، لیکن بھی سر کے پانی کے ساتھ نہیں، علیحدہ پانی، تو لیکن کہتے ہیں بلا سبیل الیہ کہ علیحدہ پانی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اشتراک بین الشیء قانون اشتراک بین الشیئین فی امرن نہیں واجب کرتا ہونا دو میں سے ایک کا دوسرے سے جی، لہٰذا پس متعین ہو گیا مطلوب کہ سر کے پانی سے مسا ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلو جی، بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام جی کی دون الخلقت، اگر تو کہے کہ اس پر مناسب ہے یہ کہ صحیح ہو عدم مساون کافی قدر فرض مسرہ سے، کہ سر کا اگر فرض پورا ہو جائے تو مسا ہو گیا نا، تو پھر لہذا اگر سے یہ کانوں کا مسا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صحیح ہوگا، یہ کہہ دیا جائے کہ کانوں کا مسا بھی ہو گیا ہے، جیسے چوتھائی مسا کریں تو فرض پورا ہوگا تو پھر یہ بھی اس کے ضمن میں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہونا دونوں کا سر سے یہ ثابت ہے بخبر الواحد، اور سر کا مسا کتاب کے ساتھ ہے، جیسا کہ حتیم کا ہونا بیعت سے یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ خبر بیعت سے، پڑھا نہیں ہے؟ پڑھیاں گلاں تو بولو، لہٰذا پس نہیں واقعہ ہوگا اس سے جو کتاب میں ہے، تو لہٰذا جو کتاب میں ہے وہ تو سر کا مسا ہے، اس لیے کانوں کا مسا سنت کرنا پڑے گا جی۔ یعنی سوال یہ تھا کہ اگر فرض پورا کریں تو پھر یہ مانو کہ کانوں کا مسا جو سنت تھا وہ ہو گیا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ علیحدہ ثابت ہے، وہ علیحدہ ثابت ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جی البابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الاذنان من الرأس، اور مراد بیان حکم ہے نہ کہ خلقت ہے جی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الاذنان من الراس اور مراد بیان حکم ہے نہ کہ بیان خلقت۔ قال وتخلیل اللحیۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ جبریل علیہ السلام بذالک، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، داڑھی کا خلال بھی سنت ہے جی۔ اے شاباش، دلیل اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے اسی کا، تو جبریل خود تو نہیں آتے تھے نا، اللہ کے حکم دیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا جبریل علیہ السلام نے سرکار کو کہ کیا کریں؟ داڑھی کا خلال کریں۔ وہ دیکھو نا دو نشان لگے جی کہ ابن ابی شیبہ ابن ماجہ ابن عدی من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ سونیوں جب آپ وضو کریں تو فخلل لحیتک، اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کریں جی۔ آگے اور بھی حدیث ہیں بہت ساری، ساریاں اگلے صفحے تک نظر آ رہی ہیں، ساریاں پڑھی ہیں جو اندر مسند وچ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو لأن النبی جی قل تو روایت کیا اس کے ابن ابی شیبہ نے فی مصنفی فی باب الاحادیث جو مخالفہ ہیں کن کے؟ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے، وہاں فقال حدثنا وکی قال حدثنا الحیثم بن حماد عن یزید بن ابان عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونیا فرمایا میرے پاس جبریل آئے، فقال عرض کی اذا تودعت فخلل لحیتک، انتہا جی۔ امرہ کی
توجہ کریں جی. وجہ تمسک جی کہ داڑھی کا خلال سنت ہے. اس سرکار کے اس فعل سے، جبریل علیہ السلام کے اس کہنے سے مسئلہ کیسے ثابت ہوا؟ وجہ تمسک یہ ہے کہ امر تو کس کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا یہ خلال تو واجب ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کہ چھوڑ دیا ہم نے وجوب کو تاکہ نہ معارض آ جائے کس کے. لیکن کہتے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ محض لازم کیا گیا، لازم ہی ہے نا، ٹھیک، محض لازم کیا گیا، لازم ہوگا یہ اگر فائدہ دے یہ فرض کا تو پھر لازم ہوگا نا. یہ کیا کہ معارض آ گیا کتاب اللہ کے جی، تو فرض تو نہیں، واجب تو نیچے ہے فرض سے جی، اور نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی نے. بہرحال جب فائدہ دے وجوب کا تو اس کا کوئی معنی نہیں. توجہ کرنا، جیسا کہ فاتحہ کی خبر اس سے واجب ثابت کیا کہ نہیں کہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے. حق یہ ہے کہ وجوب ثابت ہو جاتا ہے مواظبت من غیر ترک سے. مسئلہ تو یہی ہے، سرکار نے جو کام کیا جس میں ترک نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اور وما ثابت ذالک، اور وہ جو ثابت ہے اس سے جی نا، وما ثابت ذالک، اور نہیں ثابت، یہ مواظبت ثابت نہیں، مواظبت حق بیان کر رہے ہیں، مواظبت ثابت نہیں ہے. کیونکہ روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ وہ شے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ایک کف ماء سے خلال فرمایا اس کے ساتھ اپنی لحیہ کا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ حکم دیا مجھے میرے رب نے، تو فرمایا کہ یہ مار ہوئے یا نہیں ثابت مگر ایک مرتبہ. اور وَأَنْ هَذَا، اور اسی سے نقل کی گئی یہ بات کہ امام صاحب نے فرمایا کہ لحیہ کا مسح جائز ہے، سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. لیکن علامہ بدر الدین عینی نے کہا ہے، جب رہتی پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے لیکن دوسری حدیثوں میں جو ہے نا وہ استمرار کے لفظ ہے، کانا بھی ہے، کیا ہے، کانا بھی ہے. تو لہٰذا جو ہے نا بھئی خلاصہ یہ ہے کہ مسح سنت ہے، اور امام صاحب نے کہا کہ جائز ہے، بھی منع نہیں ہے، اگر کسی نے خلال کیا ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ استمرار ہے جی، سمجھے ہی. وہ رویہ ہے نا، فین اور رویہ نبی حنیفہ، تو وہ دوسری حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے جی. وہ دیکھو نا، انس تھلے اخرج البزار، نظر آ رہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو دیکھا، اذا توضا یخلل، اس سے ثابت ہوا کہ نہیں، اذا توضا، دیکھ رہے اے شاباش سے. اچھا اگے کہ جناب عثمان کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یخلل لحیتہ، اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے جی، سمجھ گئے ہیں. اگے حضرت عمار کی حدیث، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخلل لحیتہ، باقی بھی حدیثیں اس طرح جی، یہ مطلب ہے. چلو جی، اچھا جی، توجہ، اس لیے کہ منع کر لی پچھلا. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور داڑھی کا خلال کرنا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا آپ کو، جبریل علیہ السلام نے اس کا جی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور داڑھی کا خلال کرنا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا آپ کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جی. وکیلا ہوا سنت. اور میرا آتے پڑھنا پیسہ من دے اساتذہ کرام علامہ بدر الدین عینی دے، اندر وچ دو نام آئے نے، جبریل بھی تے میکائیل بن فلاں، یہ نام بھی پیچھے موجود نے، نام رکھنے کیڑے
جبرائیل تے میکائیل بھی دو علامے بدرالدین حیری دے استاداں دے ناماں وچ دو نام موجود نے جی جی وقیل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقیلہ پڑھی. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سنت ہے، یعنی ایک یہ تو مسئلہ آ گیا نا ظاہر الروایہ بے مطلقاً احناف کے نزدیک تخلیل لحیہ کیا ہے؟ سنتوں میں شمار ہو رہا ہے. بعض نے وضاحت کی ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ تخلیل لحیہ سنت ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، جائز ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و محمد رحمہم اللہ. سنا جی کہ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے، طرفین کے نزدیک یہ جائز ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ مسا بدعت نہیں ہے، جائز ہے بھی، یہ مطلب سمجھے ہی. ہوا سنتن، ہوا مستحب یہ ہے کہ مسا کرے داڑھی کے ثلث کا یا داڑھی کے وہ مسائیں تھلو ہیں ثلث تے ربع ہی ایک دن میں چما پاسے سارا جی تو اس نے بھی چلو لے کے تھلا کے تو پھر ٹھیک ہے جی تو ٹائم ذرا کھلا ہوا تو پھر مولوی پھر سارا کر دینے رتوں میں کر دینا چنگا 5 منٹ لگ ہی جان چنگا ہے جی ایسے کم تھے جی. تو حالانکہ داڑھی گھنی ہو نا اوپر سے پانی بہانا ٹھیک ہے، لیکن بعض مسجدوں میں بعض مدرسوں میں نام نہیں لیتا ٹوٹیاں بہت اونچی لگائی ہوئی گھنیاں داڑیاں تھلے کر کے نا جی پوری بالٹی جڑی نا انج کر کے اتوں داڑھی بچوانی ہے جی، پھر ادھر شروع کر دینے انج کر کے پہ گردن بال پی جائے جی میں خود دیکھا جی. لیکن صرف وہ یہ ہے نا جی کہ یہ وہ جو کہتے ہیں جی فقہ کیا ہے صرف کہ ترجمہ ہی تو ہوتا ہے جی، تو پھر اس سے یہی کچھ سیکھنا ہے. اب تفصیل پڑھیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی بھی کرنا کیا ہے جی. اچھا جی مستحب ہے یہ کہ مسا کرے داڑھی کے ثلث کا یا ربع کا، اور بعض روایت میں ہے کہ مسا کرے اس کے کل کا. مسا کا ہے نا اتوں بالٹی روڈ اتنی آنکھیں نا واہ والا صح ہوا صح یہ ہے کہ کل کا مسا کر لے ماشاءاللہ. اور اچھا جی اور دھوئے جگہ منکشف ازار دھوئی جائے جگہ جو منکشف ہے ازار اور اذن کے درمیان فی قول محمد، وہ یہ جگہ ہے یہ جو ہے نا یہ ازار ہے اور یہ اذن ہے اس کے درمیان یہ جگہ ہے یہ جگہ یہ کیا کی جائے دھوئی جائے جی. اچھا جی اور وہ روایت ہے امام صاحب سے جائز ان کی یعنی نئی بدعت کرے گا یہ کام کرنے والا جیسا کہ بدعت کرتا ہے مولوی اویس گردن کے مسے میں گلے کے مسے میں. حلقوم گردن نہیں، گردن کا مسا تو ہے، گلے کا نیچے مسا توڑ سارا یہ کیا ہے بدعت ہے جی. تو یہ تو مسلح پر کھڑے ہونے والوں نے سمجھانا ہے نا لوگوں کو جی. کیا اینج کر کے تھلے نہیں لے آنا جی. تو ہم تو مسلح پر بیٹھنے والے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. تیرے والد صاحب بڑے عظیم سن 40واں ذرا مضبوط کرانا ہے لوگوں نے پتہ لگے کہ راجہ صاحب دا 40واں ہویا سی اسی گل اتوں شروع کرتے ہیں جی. جی کتوں ساری گل اتوں شروع ہوتی جی. ہاں جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی سمجھ گئے ہو. تو اگے لین سنتا لأن السنة إكمال الفرد في محله والداخل ليس بمحل الفرد. اچھا یہ طرفین کی دلیل ہے کن کی یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے کہ سنت فرض کا اکمال فرض کے محل میں سنت کیا ہے فرض کا اکمال فرض کے محل میں
اور لحیہ کا جو داخل ہے وہ محلے فرض نہیں ہے کیونکہ اگر داڑھی پتلی ہے نا بابا تو پھر تو یہاں تک یہ ہڈی تک جو چہرہ ہے یہ تو فرض ہے، اور اگر گھنی ہے تو اوپر سے پانی گزر جائے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، تو داڑھی کا جو داخل ہے وہ محلے، جب محلے فرض نہیں ہے تو پھر سنت بھی نہ ہوگا، کیونکہ سنت ہوتا ہے محلے فرض میں فرض کا اکمال، کس میں؟ محل فرض میں فرض کا اکمال، تو یہ محلے فرض نہیں ہے۔ اب اس پر جو ایک دو باتیں ہیں وہ توجہ کریں۔ لأن سنتا یعنی سنت ارکان وضو میں، صرف ہر جگہ نہیں، کس میں؟ ارکان وضو۔ ارکان وضو کون ہے؟ چہرہ، بازو، پاؤں، سر کا مسح، یہ 4 رکن ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی سنت ارکان وضو میں وہ اکمال ہے طہارت کے فرض کا اس کی جگہ میں، جیسا کہ چہرہ، بازو، پاؤں 3 مرتبہ دھونے، اور سارے سر کا مسح کرنا، اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور کل یہ سنت ہے اکمال فی طہارت کے معنی کی وجہ سے جی، اور یہ معنی نہیں پایا گیا کس میں؟ تو لہذا وہ سنت بھی کہتے ہیں، ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ سنت فی ارکان الوضو کی، اب اس سے سوال کا جواب آ گیا اور اس کے ساتھ ساکت ہو گیا وہ جو سوال کیا گیا ہے کہ حنفیوں کہ نہیں لازم آتا یہ کہ ہو سنت فرض کے، کیونکہ کتنی سنتیں ہیں، ختنہ کرنا یہ تو کیڑا فرض ہے جس کا اکمال کر رہے ہیں، نہیں مشروع اکمال فی محلے ہی، بھائی تھوڑا چمڑا کچھ اور وڑ دیو یہیں تو کوئی نہیں جی، اور اسی طرح ساکت ہو گیا وہ جو وارد ہے کہ وضو میں نیت بھی سنت ہے، ترتیب بھی سنت ہے، تو نہیں ہے یہ دونوں اکمال فرض کے لیے فرض کے محل میں۔ کہتے ہیں اب یہ دونوں سوالوں کا جواب آ گیا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو دلیل ہے نا یہ ہے کہ جو ارکان وضو ہیں ان میں جو سنت ہے وہ فرض کے اکمال کے لیے، تو اس کے علاوہ جو ویسے ابتدان سنتیں ہیں وہاں یہ نہیں بات سچی آتی کہ وہ فرض کے محل میں فرض کے ایشا بس لیسا بے محل الفرض، کیوں؟ باوجہ عدم وجوب اصال ماں کے اندر تک، سنیں ہی؟ اچھا پھر دوبارہ سوال ہے، اور وارد کیا گیا مد مدہ کے ساتھ اور استنشاق کے ساتھ کہ وہ دونوں وضو میں، سنتے ہیں، اور داخل الفم اور داخل الانف نک لیسا بے محل الفرض، غسل میں تو فرض ہیں، وضو میں تو یہ منہ اندر سے دھونا، ناک اندر سے دھونا تو فرض نہیں ہے، اوپر سے چہرہ دھونا فرض ہے، تو یہ سنتے ہیں لیکن محل فرض میں، محل فرض میں اکمال نہیں ہے۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ چہرہ اور ناک، چہرے فم منہ اندر، منہ کا اندر والا حصہ اور ناک چہرے سے ہیں، کیونکہ ان کے لیے حکم خارج کا ہے من وجہ، اور چہرہ جو ہے وہ تو محل فرض ہے، ان کے لیے من وجہ حکم ہے کس کا؟ چہرے کا، تو اور چہرہ جو ہے وہ محل فرض ہے، تو لہذا یہ مد مدہ اور استنشاق محل فرض میں اکمال کے لیے، اس لیے سنت ہے، وہ سمجھ گئے ہیں؟ شاباش، تھلے تو کونے اور کچھ ہے جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ کون تخلیل لحیہ سنت ہے، اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز ہے، اندہ بھی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ سنت اکمال فرض ہے فرض کے محل میں، اور وہ شے جو داخل ہے یعنی لحیہ کا جو داخل حصہ ہے جو بالوں کے نیچے ہے نہیں ہے وہ محل فرض جی۔ دیکھو نا محل فرض یہاں تک ہے نا
تو یہ جو نیچے حصہ ہے یہ محل فرض ہے نہیں۔ تو خلال تھلے نیچے سے کرنا ہے مسئلہ جو ہے جی۔ اور بعض نے کہا ہے تخلیل لحیہ سنت ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، جائز ہے عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ سنت اکمال فرض ہے فرض کے محل میں، اور داخل لحیہ نہیں ہے محل فرض جی وتخلیل الاصابع لقوله علیہ السلام خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم وَإِنَّهُ اکمال الفرض فی محلہ۔ سنتیں اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں پاؤں کی، خاص کر کے پاؤں کی انگلیوں کا کیا کرنا؟ خلال کرنا۔ خلال یہ تو اس طرح کھلی ہو جاتی ہیں، پاؤں کی اس طرح کھلی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ ہاتھ پہلے دھونے ہیں، اس طرح کرنا ہے، وہ تو خلال ان کا ہو گیا جی۔ تو پاؤں کی انگلیاں بعض دفعہ جڑی ہوتی ہیں، جب تک ان میں پورے دھیان نہ دیں اندر پانی نہیں جاتا جی۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن وہ تفصیل آ رہی ہے، سنت تب ہے جب پانی پہنچ چکا ہو، اگر پانی نہیں پہنچا تو اب اندر پانی پہنچانا فرض ہے جی۔ دلیل بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خللو، خلال کرو اپنی انگلیوں کا تاکہ نہ داخل ہو جائے انگلیوں میں نار جہنم جی۔ وہ دوسرا بھی، وہ جن کی ایڑیاں خشک تھیں وضو کیا جلدی جلدی جی، تو کیا فرمایا تھا؟ ویل للعقاب، کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو میں خشک ہیں۔ اب اندازہ کریں بیٹا جی کہ وضو میں جو عضو خشک رہ جائے بے دھیانی سے کتنی سزا ہے، وہاں آگ لگے گی جی۔ ہائے میری توبہ۔ دوسرا عقلی دلیل، اور اس لیے کہ یہ تخلیل اصابع اکمال فرض ہے، فرض کے کون ہے؟ اللہ زی ہوول، ید لکھا ہے لیکن اللہ زی ہوول رجل بھی ٹھیک ہے کہ وہ پاؤں ہیں، ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی ہیں، دونوں محل فرض ہیں جی، سمجھ گئے؟ او بے خود رو تخلیل اللحیۃ و تخلیل الاصابع، لحیۃ ہو گیا۔ یہ صرف طریقہ اس کا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ صفاتہ رجلین، پاؤں میں یہ کہ داخل کرے اپنے ید یسرا کی خنصر کو اپنے رجل یمنا کی خنصر میں، یہ چھوٹی انگلی پاؤں کی چھوٹی انگلی کے درمیان داخل کرے جی، 1 2 3 4 اس طرح، پھر اس طرح اگلے ابہام سے شروع کر کے چلے، یعنی یہاں سے شروع کرے اس طرح آخر تک چلا جائے، تو یسرا کے خنصر پر جا کر اس طرح چلے جی۔ نیچے سے کرے تب بھی ٹھیک ہے، اوپر سے کرے، مقصد وہ جس طرح اس کو آسانی ہو جی۔ اور ختم کرے اپنے رجل یسرا کے بنصر پر جی، خنصر پر، آخری چھوٹی پر، چھوٹی سے شروع کر کے چھوٹی کے ساتھ شروع کرنا ہے اور چھوٹی پر یعنی بالترتیب اس طرح چلنا ہے جی، یعنی طریقہ اس کا یہ ہے، آسانی۔ اچھا جی، لیکن وہ ناخن اتارنے کا طریقہ آپ نے پڑھا تھا جی، کہ خوابس کے کیا لفظ آیا تھا؟ اچھا جی، آگے جی، سونیا فرمایا خللو جی، فرماتے ہیں کہ یہ تو امر ہے، تو مناسب یہ ہے کہ یہ انگلیوں کا خلال کیا ہونا چاہیے؟ نظر کرتے ہوئے، مگر یہ کہ نئے مدخل وجوب کے لیے کس میں؟ اس لیے کہ وضو نماز کی اور نماز کے تابع ہے۔ اگر ہم قول کر دیں کہ جس طرح نماز میں فرض واجب سنتے ہیں وضو میں بھی یہ سارے ہیں، تو پھر یہ تابع اصل کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ لا تتخلل، حدیث کا متن بمطابق اس کے جو دار قطنی میں ہے وہ یہ ہے خللوا اصابعکم، جی خلال کرو اپنی انگلیوں کا تاکہ نہ داخل کریں انگلیوں میں اللہ تعالیٰ آگ کو قیامت والے دن جی، تو اصل معنی وہی ہوا نا۔ اچھا جی، فی محل ہی کی او دے خود رو، اور والے انو اکمال الفرض فی محلی، اور اکمال فرض فی محلی کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔
جی شاباش اور دیکھو نا تھلے حدیث دار قطنیانہ بھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خللوا اصابعکم لا یتخللها النار یوم القیامہ جی اچھا دوسری حدیث ہے کہ من لم یخلل اصابعہ بالماء خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ آگے حدیث ہے مستورد بن شداد سے وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تودع دالا کا ملا اصابع رجلہ بخنصارہش یہ ملنا یہ مطلب درمیان میں اس طرح کر کے داخل کرنا یہ ملنا ہے جی اس خنصر کے ساتھ جی رواہ الاربعہ النسائی وغیرہ چلو جی اور انگلیوں کا مسح کرنا بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلال کرو اپنی انگلیوں کا تاکہ نہ داخل ہو جائے ان میں نار جہنم عقلی دلیل اور اس لیے کہ تخلیل الاصابع عہود مرجع اکمال فرض ہے فرض کے محل میں جی اور تخلیل الاصابع باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلال کرو اپنی انگلیوں کا تاکہ نہ داخل ہو جائے انگلیوں میں نار جہنم اور اس لیے کہ تخلیل الاصابع اکمال الفرض ہے فرض کے محل میں